بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے۔ آپ کے علم ہے کہ صحیح بخاری سے آپ کے لیے احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ آج بھی چند احادیث لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہی ہم اپنی پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ موت کی آرزو نہ کرے، اگر ایسا ہی لاچار ہو جائے تو یوں کہے، یا اللہ جب تک دنیا کی زندگی میرے حق میں بہتر ہو مجھ کو زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے موت دے۔ دیکھیے یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ کتنا بھی برا وقت ہو خدا نخواستہ کسی پر، تب بھی وہ موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ یہی کہے کہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ، اور جب مرنے کا میرا وقت ہو اور وہ میرے لیے بہتر ہو تبھی مجھے موت آئے۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا بیان ہے اس باب میں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کرنا تو ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان درود بھیجیں۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ باب استخارے کی دعا کا بیان۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مباح کاموں میں استخارہ کرنا سکھایا، جیسے قرآن شریف کی سورت سکھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد وہ یوں دعا کرے، یا اللہ میں تجھ سے اپنے انجام کی بھلائی چاہتا ہوں تیرے علم کے وسیلے سے، اور قدرت چاہتا ہوں تیری قدرت کے وسیلے سے، اور تیرا بڑا فضل و کرم مانگتا ہوں کیونکہ ساری قدرت تجھی کو ہے، مجھ کو قدرت نہیں، اور انجام کا علم بھی تجھی کو ہے، مجھ کو نہیں، تو ہی غیب کی باتیں جانتا ہے۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں نے ارادہ کیا ہے میرے دین دنیا اور انجام میں میرے لیے بہتر ہے، تب تو وہ میرے حصے میں کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین دنیا اور انجام میں بہتر نہیں تو اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھ کو اس سے ہٹا دے، پھر جہاں جس کام میں میرے لیے بھلائی ہو وہ میرے حصے میں کر دے اور مجھ کو اس سے راضی کر دے۔ دعا کے وقت اس کام کو بیان کرے۔ یہ حدیث آپ نے سنی، اس میں جو یہ آخر میں کہا گیا ہے کہ دعا کے وقت اس کام کو بیان کرے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس دعا میں جہاں لفظ ھذا امر آ رہا ہے تو وہاں پر وہ اپنے کام کا ارادہ بیان کر دے کہ وہ کون سا کام کرنے والا ہے یا کون سے کام کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو دعا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ یہ وہ دعا ہے جو استخارے کے وقت ہم پڑھتے ہیں استخارہ کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں میں جہاں پر انسان تردد کا شکار ہوتا ہے اور فیصلہ نہیں کر پاتا، اس وقت وہ اپنے فیصلے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہ دعا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مانگتا ہے۔ تو آئیے ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں، آخری حدیث، اور کتاب الدعوت سے یہ حدیث آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں تمام۔
بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا ہے، یہ باب ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے اوپر آسانی کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں تھے، جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو ہم اللہ اکبر کہتے اور زور زور سے پکار کر کہتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے اوپر آسانی کرو، تم ایسے خدا کو پکارتے ہو جو نہ سننے والا یا غائب نہیں ہے بلکہ وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، یہ بہشت کا ایک خزانہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہشت کے خزانے کے بارے میں بتایا کہ وہ کون سا ہے یا کون سی کنجی ہے اس کی، تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی تمام احادیث کتاب الدعوات سے آپ نے سنی، تو مجھے اجازت دیجیے، اور ان احادیث کو آپ شیئر کرنا تو نہیں بھولیں گے یقیناً، اور ضرور شیئر کریں گے، اور اس نیکی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔